بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت خضر علیہ السلام والی جو حدیث رہ گئی تھی تھوڑی سی، فآمد الخاضر الی لوح من الواح السفینہ تھے، آپ نے کشتی کے پھٹوں میں سے ایک پھٹے کی طرف ارادہ کیا، فنازعہ منہ، اسے اس کشتی سے جدا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم نے ہمیں بغیر کرائے کے بٹھایا تھا اور آپ نے ان کی کشتی میں شگاف کر دیا ہے، لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، نتیجہ یہ بنے گا کہ آپ سبب بن جائیں گے اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو ڈبونے کے۔ اس کو کہتے ہیں لام عاقبت، یعنی اگرچہ آپ نے تو ڈبونے کے لیے یہ نہیں کیا، لیکن جب کشتی کا ایک پھٹا نکال دیا تو جب کچھ بھی پانی بلند ہوگا تو وہ کشتی میں داخل ہو جائے گا، کشتی بیٹھ جائے گی نیچے، تو آپ سبب بن جائیں گے ان سب کو ڈبونے کا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا بے شک آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ میں بھول گیا تھا، کہ اعتراض تو نہیں کرنا تھا تو بھول کے میں نے یہ کہہ دیا، تو آپ بھول پر مواخذہ نہ کریں۔ فکانت الاولی من الموسیٰ نسیانا، یہ پہلی مرتبہ تو بھول کے ہو گیا جو کشتی کے لحاظ سے اعتراض کیا۔ پھر دونوں چلے تو ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر اوپر سے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر جسم سے جدا کر دیا، یعنی جس طرح بوتل کا ڈھکن اتارا جاتا ہے تو اس طرح پکڑ کے اس طرح وہ سر اس کا بدن سے جدا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک ستھری جان کو بغیر نفس کے، یعنی بغیر اس کے اس نے کسی کو قتل کیا ہو، قصاص کے بغیر آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھ پائیں گے۔ تو یہ بلاغت ہے، پہلے ہے الم اقل، دوسری بار ہے الم اقل لاکا، یعنی لاکا کہنے سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ سختی اور تاکید ہے۔ پہلے تھا کیا میں نے نہیں کہا تھا، پھر کیا تجھے میں نے نہیں کہا تھا۔ الم اقل لاکا، کیا آپ سے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں وَهَذَا أَوْقَدُ، یہ پہلے سے زیادہ تاکید ہے، چونکہ تدریجاً تاکید کی زیادہ ضرورت تھی کہ اب یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے، تو اس لیے الم اقل لاکا میں، حالانکہ اس کے بغیر بھی کلام پورا تھا لیکن لاکا بولا ہے تاکید کے لیے۔ پھر چلے دونوں یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، اہل قریتن، یہ بستی جو ہے انطاکیہ بستی تھی، طاء کے ساتھ، اکثر کا یہ قول اور بعض کا ہے کہ ایلا تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جو زمین کی آسمان سے سب سے دور جگہ ہے، یعنی گہری۔ اس بستی میں یہ پہنچے، استطعما اہلہا، تو انہوں نے بستی والوں سے طعام طلب کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی وہ کنجوس تھے اور اتنے بڑے مہمانوں کی ضیافت سے انہوں نے انکار کیا۔ تو وہاں جو ہے وہ فوجدا فیہا جدارا، دونوں نے
وہاں ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض، جو گرنے والی تھی، فاقامہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی، گرنے والی تھی کہ اپنی اصل جگہ سے یہاں سے اس طرح کر کے ٹیڑھی ہو چکی تھی، اور کچھ وقت مزید گزر جاتا تو گر جاتی، تو اس ٹیڑھی کو انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے اس طرح پھر سیدھا کر دیا۔ قال الخضر بیدہ فاقامہ، آپ نے اسے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بول پڑے تیسری بار، تو آپ نے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ آپ نے ان کے اتنا کام کیا ہے تو اس کے بدلے کوئی اجرت ہی لے لیتے، چونکہ انہوں نے ہمیں کھانا تو دیا نہیں، تو پھر ہم پیسوں کے ذریعے کھانا خرید لیتے، تو ان کا کام آپ نے مفت میں کر دیا ہے اور انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا۔ تو یہ بھی اعتراض تھا کہ پیسے لے کے کرنا چاہیے تھا، لاتخذت علیہ اجرا۔ اب تیسری بات ہو گئی جب، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، ہمارا گزارا اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، لوددنا، ہمیں یہ پسند تھا کہ لو صبرا، اگر وہ ساتھ صبر کرتے ان کے، حتی یقص علینا من امرہما، یہاں تک کہ ہمارے سامنے ان کی داستان سے اور بھی بیان کیا جاتا کہ اور کتنی چیزوں کے لحاظ سے بظاہر اعتراض بنتا، اور یہ پھر سوال کرتے اور آگے پھر اس کا جواب دیا جاتا۔ پیچھے آیا ہے فوجدا فیہا جدارا یرید، تو ارادہ جو ہے یہ زیرو کا کام ہے، غیر زیرو میں ارادہ نہیں پایا جاتا، تو یہاں پر جدارا یرید، تو یہ مجاز ہے کہ دیوار گرنے والی تھی، یعنی جس طرح کوئی بندہ کسی کام کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تو مثلا اس نے چھلانگ مارنی ہے تو اس کے لیے وہ بالکل تیار ہو کے چھلانگ مارنے لگا ہے، تو ایسی یعنی حالت کے ساتھ دیوار کی حالت کی تشبیہ تھی، اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن لگتا تھا کہ بالکل گرنے والی ہے، تو اس کو پھر یریدو کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اس کو پھر ہم دلیل بناتے ہیں اس چیز کی کہ وہ جو حدیث ہے احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا معنی جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ خود پہاڑ محبت کرتا، دوسرا معنی ہے کہ اس پہاڑ کے علاقے والے اہل احد جو اس ایریے میں بندے رہتے ہیں، وہ بندے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک معنی ہے کہ احد خود محبت کرتا ہے، اس پر وہابی پھر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ ہے، وہ بے جان ہے، وہ محبت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس پر ہم یہ جواب دیتے ہیں اگر دیوار ارادہ کر سکتی ہے تو احد پھر محبت بھی کر سکتا ہے۔ جدارا یرید ان ینقض، اس کے ساتھ لفظ ارادہ جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہے، تو اس بنیاد پر یہاں لفظ محبت کا فاعل اس کو بنایا جائے تو ضمیر جو عہد کی طرف راجع ہے، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے نسیاناً تھا، تو نسیان جو ہے یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے نسیان میں اور انبیاء کے نسیان میں فرق ہے۔ عام لوگوں کا نسیان جو ہے وہ
عیب ہے اور ان کا نسیان عیب نہیں، چونکہ وہ حکمت کے پیش نظر ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں ذکر کیا، یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحب بن جاتا۔ یعنی صحب بھی سرکار کی اتنی بڑے درجے کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر جیسا انسان اس کی تمنا کرتا ہے۔ اور پھر مجدد صاحب نے اس کا سبب بیان کیا کہ عام لوگوں کی صحب کا سبب غفلت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحب کا سبب اللہ کے جلووں میں استغراق ہے۔ تو اس واسطے وہ صحب بھی کمال رکھتا ہے۔ تو صحب اور یہاں لفظ نسیان جو بخاری میں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ یہ کانت الاولی من موسیٰ نسیانن، تو نسیان اور صحب منافی نہیں ہے، لیکن اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ منافی بھی نہیں، مگر یہ بھی نہیں کہ عام لوگ اس کے ساتھ اپنی تشبیہ دیں کہ ہم بھولے ہیں تو کیا ہوا، فلاں نبی بھی بھول گئے تھے، معاذ اللہ اس طرح تشبیہ دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ انبیاء کی بھول اور نسیان کا فلسفہ اور ہے اور ہمارا اور ہے، یہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہ نفس زکیہ، یہ جو ہمارے عرف میں کہہ دیتے ہیں معصوم بچہ، تو اس کے لیے شریعت میں لفظ زکیہ ہے۔ بچہ ہو یا بڑا ہو، غیر نبی جو ہے وہ انسانوں میں معصوم نہیں ہے، تو اس کا گناہوں کے بغیر ہونا، یہ اس کے لیے جو ہے وہ لفظ یا تو مطہرہ اور طاہرہ یا زکیہ استعمال ہوگا، معصوم استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پنجابی میں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً کسی کو جرم کے بغیر پکڑا جائے تو اس کو بے گناہ پکڑا گیا، یا اسے بے گناہ قرار دیا گیا، بے گناہ لکھ دیا گیا، تو اس پر تو مواخذہ نہیں، لیکن معصوم پر مواخذہ ہے۔ تو یہاں زکیہ کا معنی کرمانی میں لکھا گیا اے طاہرہ من الذنوب لأنہا صغیرۃ لم تبلغ الحنس، چونکہ وہ بچہ چھوٹا تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، تو اس کو پھر زکیہ کہا گیا، معصومہ نہیں کہا گیا، زکیہ کہا گیا۔ ہمارے عرف میں ایسے موقع پر لفظ معصوم بولتے ہیں، جبکہ حقیقت میں شرعی طور پر اس کے لیے جو ہے وہ زکی یا زکیہ، نفس کی وجہ سے مونث ہوگا، عام ولد کی وجہ سے زکی ہوگا، یا اس کے لیے طاہر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو لفظ غلام دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی بالغ نہیں تھا، بچہ تھا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بالغ تھا، چونکہ بغیر نفس کا جو آگے لفظ آیا ہے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ بغیر نفس کے جس پر قصاص لازم نہیں تھا، قصاص لازم نہیں تھا کہ کسی کو اس بچے نے قتل کیا ہو اور اس پر قصاص آتا ہو اور قصاص کی وجہ سے اس کو قتل کیا ہو حضرت خضر علیہ السلام نے، تو ایسا نہیں تھا۔ اب یہ جو بات ہے قصاص کا لازم آنا، یعنی اس عمر میں ہونا کہ اگر قتل کیا ہوتا کوئی تو قصاص لازم آتا، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ پھر وہ بالغ تھا، ورنہ اس کی یہ تعریف نہیں کی جا سکتی کہ اس پر ویسے تو قصاص لازم نہیں تھا، پھر تو مطلب قصاص لازم نہ ہونے کا سبب عمر بھی بن سکتی تھی، چونکہ اس عمر میں نہیں تھا کہ اس پر اگرچہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو کہ اس پر قصاص لازم آتا۔ تو اس طرح یعنی بعض لوگوں نے اس کو بالغ بھی قرار دیا اس
بغیر نفس کے الفاظ کی وجہ سے۔ لا کا تاکید کے لیے آتا ہے، تو یہ جو ہے وہ یعنی جس طرح مثلا پنجابی بولی ہے، میں آکھیا نائی تے تو صبر نہیں ہونا، میں آکھیا نائی تے تو صبر نہیں ہونا، اگے میں تین آکھیا نائی تے تو صبر نہیں ہونا۔ تو یہ جو دوسرا ہے اس میں شدت زیادہ ہے، یعنی پہلے میں جو ہے وہ میں آکھیا نائی، یعنی اس میں زیادہ رخ اس بندے کی طرف نہیں ہے، تو دوسرے میں زیادہ رخ ہے، میں تین نہیں آکھیا۔ تو اور پھر یعنی یہ اگر دوسری طرف ہے جھڑکی کے لحاظ سے، تو پیار کے لحاظ سے بھی پھر اسی طرح تاکید ہے لاکا کے اندر، یعنی لاکا کے بغیر پیار والی گفتگو میں وہ نہیں جو لاکا کے اندر تاکید ہوگی۔ اس واسطے الم نشرح لاکا صدراکا، یعنی الم نشرح صدراکا میں وہ لطف نہیں جو الم نشرح لاکا صدراکا میں ہے، کہ یہ یعنی لاکا خصوصی طور پر یہاں محبت کی تاکید کے لیے، احسان کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ ان تاکیہ بستی والے، یہ بعض روایات میں ہے کہ ان تاکیہ بستی والے جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ یہ کوشش کی کہ یہ جو ہمارے پیچھے بات لگی ہوئی ہے ہم یہ کسی طرح اپنا داغ مٹائیں، کہ ان کے پاس اللہ کے دو نبی آئے تھے، انہوں نے کھانا پھر بھی نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کوئی بادشاہ تھا، اس کو فنڈ اکٹھا کر کے دیا کہ بس صرف ایک نکتے کی بات ہے، جہاں پر ہے نا فَأَبَوْا، تو ایک نکتہ اور ملا کے نیچے والا اوپر کر کے فَأَتَوْا کر دیں تو معنی بالکل جو ہے وہ بدل جائے گا۔ کہ یہاں ہے نا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، پس انہوں نے انکار کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فاتوا ان یضیفوہما، پس آ گئے سارے میزبانی کرتے ہوئے۔ تو وہ پھر بادشاہ نے کہا کہ ساری کائنات مل کر بھی یہاں نکتہ نہیں لگا سکتی، کہ یہ اب قیامت تک ابو ہی رہے گا۔ یہاں سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں ان میں ایک ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، علم بھی بہت تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ مجھ سے بھی ایک بڑا عالم ہے، اس کے لیے پھر انہوں نے سفر کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سفر کے لیے زادے راہ لے جانا، جو مچھلی ساتھ اٹھائی تھی، اور طلب علم کی فضیلت، اور پھر عالم کے ساتھ ادب، یعنی یہ جو اجازت مانگی کہ اگر حل اتبعک علی ان تعلمانی، یہ ادب تھا، یہ نہیں کہ میں کہتے میں ضرور آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، تو بلکہ ادب کے ساتھ ان سے اجازت مانگی۔ اور پھر جو مشائخ کا ادب اور احترام ہے، اور پھر کہ ان پر اعتراض کو ترک کرنا، ترک الاعتراض علیہم وتاویل ما لا یفہم ظاہرہ من اقوالہم و افعالہم، یعنی جن کے اقوال کے ظاہر کی سمجھ نہ آ رہی ہو، یا ظاہری طور پر افعال کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس کی تعویل کرنا، یعنی جن کی بزرگی طے شدہ ہے، یہاں تو پھر نبوت تھی، تو مطلب یہ ہے کہ فوراً اعتراض پہ نہ اتر آنا، بلکہ اس کی تعویل کرنا، اگر تعویل ہو سکتی ہو تو اس میں، اسے کہتے ہیں خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، تو وہ ایک خاص مقام تک ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا یا نکالنا بھی ایک غلطی ہے، خطا ہے، یہ ایک حد تک اس چیز کا ہے۔ باقی جہاں ظاہر شریعت
کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو عالم جو ہے اس نے وہی کردار ادا کرنا ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں ادا کر رہے تھے. یعنی ان کے شایان شان یہی تھا کہ ان کے نزدیک جو شریعت تھی جب اس کے خلاف انہوں نے دیکھا تو پھر اس پر انہوں نے اعتراض کیا. تو قرآن مجید میں وہ مقامات جو کرامت کے اس بات میں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے فَأَقَامَهُ، دیوار کو جو سیدھا کر دیا. اور اس طرح جو ہے عند الحاجہ طعام کا سوال کرنا، یعنی ویسے تو یہ معیوب چیز ہے کہ کہیں کسی کے پاس جا کے کہنا کہ کھانا کھلاؤ، لیکن عند الحاجہ اور مطلب وہ جو حالت اضطرار تک بات پہنچی ہوئی ہو تو اب یہ عیب نہیں ہے. لہذا اللہ کے انبیاء کا یہ فعل بھی عیب سے پاک تھا کہ اس وقت وہ ایسی حالت میں تھے کہ جہاں سوال طعام جو ہے وہ معیوب نہیں تھا. اجارے کا جواز یہ بھی ثابت ہوا. اجارہ ہوتا ہے یعنی کوئی چیز نہ بیچنا، اس کے منافع بیچنا. جس طرح کشتی نہیں بیچی جاتی بلکہ کشتی کا جو منافع ہے پیسے لے کے وہ بیچا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو پار لے جانا. تو جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو کرایہ دے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے جواز اجارہ ثابت ہوا. اور مطلقاً یہ بھی ثابت ہوا کہ کشتی کا سفر جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. یعنی یہ بھی ایک مسئلہ حل طلب ہے کہ چونکہ طوفان ہوتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے ڈوب جانے کا، تو کیا ایسی راہ پہ چلنا کشتی میں یہ خودکشی تو نہیں ہے؟ تو عمومی طور پر یعنی جو روٹین کے سمندر ہیں یا دریا ہیں ان میں جانا، کشتی پہ سفر کرنا، یعنی یہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا. ایسے ہی کہ اگر کوئی بھی کسی چیز کا مالک جو ہے وہ اجرت کے بغیر اس کے منافع ہبہ کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے. جس طرح اجرت پر منافع بیچ سکتا ہے تو بغیر پیسوں کے منافع ہبہ بھی کر سکتا ہے. جیسے یہاں انہوں نے کہا کہ ہم کرائے کے بغیر بٹھائیں گے. اور پھر وفیہ الحکم بالظاہر حتی یتبین خلافہ، کہ شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کا خلاف ظاہر نہ ہو جائے. اور یہ قانون بھی ثابت ہوا جو فقہ کا قانون ہے کہ جب دو ضرر ہوں، تو ان میں سے اخف کو ترجیح دینی چاہیے. دو نقصان سامنے ہوں، بندے کے پاس چانس ہو کہ اب ان میں سے کون سا رستہ اپنا ہے، تو جس طرف چھوٹا نقصان ہے وہ اپنا لے. کہ ایک تھا کہ وہ کشتی، چونکہ آگے ایک بادشاہ تھا، وہ جتنی بھی سالم کشتیاں تھیں لوٹ رہا تھا، تو عیب والی نہیں لوٹتا تھا، سالم لوٹتا تھا. تو انہوں نے کشتی کو عیب والا کر دیا. اب ایک نقصان ہے اس کا پھٹا توڑنے میں، دوسرا ہے کہ پوری چلی جائے. تو اس میں سے پھر ترجیح اس کو دی کہ رہ تو پاس ہی ان لوگوں کے، اگرچہ اس میں پھٹا توڑنے میں بھی نقصان تو ہوا ہے لیکن زیادہ نقصان یہ تھا کہ اس سے محروم کر دیے جاتے. تو اس طرح فقہ میں یہ ہے کہ جب دو خرابیاں لازم آ رہی ہوں تو ان میں سے جو چھوٹی ہو اس کو ترجیح دینی چاہیے جب تیسرا پہلو نہ ہو. جب تیسرا پہلو نہ ہو تو پھر یہ ہے، اور اگر تیسرا پہلو ہو تو پھر تیسرے کی طرف جانا چاہیے. ضروری نہیں کہ پھر خرابی کا ہی ارتکاب کیا جائے. مثلا یہ ایک زمانہ تھا تو کہتے تھے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بڑی خرابی ہے اور مسلم لیگ نون چھوٹی خرابی ہے. یہ ابھی پی ٹی آئی کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت. تو پھر
بڑی خرابی کی بجائے چھوٹی خرابی کو ترجیح دے لینی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کی بجائے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو جب کہ تیسرا پہلو موجود تھا کہ نظام مصطفیٰ کا ساتھ دیا جائے، نہ بڑی خرابی کا ساتھ دیا جائے نہ چھوٹی خرابی کا ساتھ دیا جائے۔ تو یہ چھوٹی اور بڑی میں سے جو قانون ہے فقہ میں ترجیح کا، یہ تب ہے جب تیسرا رستہ ہی نہ ہو۔ تو جب تیسرا ہو تو پھر نہ بڑی کو ترجیح دینی چاہیے نہ چھوٹی کو ترجیح دینی چاہیے، بلکہ جو خرابی نہیں بلکہ نیکی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا یہاں سے کہ جو شریعت کا حکم ہو اس پہ چلنا چاہیے، اگرچہ اس کی حکمت عقل کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہ نہیں کہ عقل کو سمجھ آئے تو پھر شریعت پہ چلو، اگر عقل کو سمجھ نہ آئے تو پھر شریعت پہ نہ چلو۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ جس چیز کا شرعی ہونا قطعی طور پر معلوم ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے، اگرچہ عقل کو وہاں پر رکاوٹ ہے، عقل میں نہیں آتی وہ چیز کہ ایسا ہو، تو پھر ہمارا دین یہ ہے کہ عقل کو جھکا کے وہاں پر مجبور کر کے عقل کو منوایا جائے اور کام وہ کیا جائے جو شریعت کہتی ہے۔ اس واسطے حسن و قبا ہمارے نزدیک جو ہے وہ شرعی ہے۔ عقل کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر زیادہ ٹھیک ہے۔ عقل کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر زیادہ ٹھیک اس واسطے ہے کہ جو کام عقل کو بھی سمجھ آ گیا کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں پھر آدھا تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شریعت کہہ دی ہے، آدھا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عقل بھی کہتی ہے۔ اور جہاں عقل کو 1% بھی سمجھ نہیں آ رہی اور شریعت کہتی ہے اور بندہ اب کرتا وہ ہے جو شریعت کہتی ہے، تو اب اس کا ڈبل فائدہ ہوگا، یعنی ڈبل ثواب ہوگا کہ اس کی عقل کو اگرچہ سمجھ نہیں بھی آ رہی تھی تو اس نے عقل کی نہیں مانی، اس نے شریعت کی مانی ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ اس میں ڈبل ثواب ہوگا۔ تو اب یہاں یہ انہوں نے اس لحاظ سے یہاں لکھا کہ کشتی کو توڑنا عقل کے خلاف تھا، مگر شریعت کا حکم تھا حضرت خضر علیہ السلام، جس میں انہوں نے کہا وما فعلت عن امری، میں نے یہ اپنے طور پر نہیں کیا، اللہ کے کہنے پہ کیا ہے۔ اور ایسے بچے کو جو بے گناہ تھا اسے مارنا، عقل نہیں مان رہی تھی کہ یہ اچھا کام ہو، مگر حکم تھا تو پھر وہی اچھا ہے، اگرچہ عقل کو سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کھانا نہیں دیا پھر بھی ان کے ساتھ عقل یہ کہہ رہی تھی کہ ناراض ہو جاؤ ان سے، کھانا نہیں دیتے تو گرتی رہے ان کی دیواریں، تو ادھر حکم تھا کہ سیدھا کر دو۔ تو یہ ہے کہ یہ بھی یہاں سے ثابت ہوا۔ کہتے ہیں وَفِيهِ بِيَانُ أَصْلٍ عَظِيمٍ، اس حدیث میں ایک بڑے قانون کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ وُجُوبُ التَّسْلِيمِ لِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ، کہ شریعت جس حکم کو لائی ہے جتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اور عقل سے ورا کیوں نہ ہو اس کو مان جانا۔ وَإِن كَانَ بَعْدُهُ لَا تَظْهُرُ حِكْمَتُ لِلْعُقُولِ، اگرچہ عقلوں کو اس کی حکمت سمجھ نہ بھی آ رہی ہو۔ فَلَا يَفْهَمُ أَكْثَرُ النَّاسِ، اگرچہ اکثر لوگ بھی کہیں کہ یہ تو دل نہیں مانتا ایسا کریں۔ وَقَدْ لَا يَفْهَمُونَهُ كُلُّهُمْ، اور کبھی اکثر نہیں، سارے ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ کل قدر، جس طرح کے تقدیر ہے۔ وَمَوْضِعُ دَلَالَةِ قَتْلُ الْغُلَامِ وَخَرْقُ السَّفِينَةِ فَإِنَّ صُورَتَيْهِمَا صُورَةَ الْمُنْكَرِ، کہ کسی کو قتل کرنا یا کشتی کسی کے مالی نقصان کرنا یہ صورتاً منکر ہے، یعنی شرعاً جس کا انکار کیا گیا، جو مطلب ہے مراد گناہ کی بات ہے۔ وَكَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، صورتاً منکر تھا مگر نفس الامر میں صحیح تھا۔ لَهُ حِكْمَةٌ بَيِّنَةٌ، اس کی ایک حکمت تھی۔ لَكِنَّهَا لَا تَظْهَرُ لِلْخَلْقِ، مگر مخلوق کے لیے حکمت ظاہر نہیں تھی۔
فَإِذَا أَعْلَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلِمُوهَا، جب رب نے حکمت ظاہر کی تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ رب نے حکمت ظاہر کی، اس لیے وَلِذَا قَالَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنے طور پر ایسا نہیں کیا۔ تو یہ ذرا یہ اصول فقہ کے جو اصول ہیں وہ بعض کا اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ بندوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں، تو تم انہیں حدیثوں کے مقابلے میں لے آتے ہو کہ چونکہ اصول یہ ہے اور تم اس طرح کر کے، تو یہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے اصول خود قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہیں، یعنی قرآن و سنت کی ساری جو نصوص ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ اصول بنائے گئے۔ یہ اصول انشاءاللہ تخصص میں ہم بھی بیان بھی کریں گے، ایک ایک اصل کہ جس کو سامنے رکھ کر پھر فتویٰ دیا جاتا ہے یا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ابن بطال جو بخاری کے شارح ہیں وہ کہتے ہیں یہاں ایک اور اصل بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو عبادت کے کام ہیں، مخلوق کی طرف سے اللہ کی عبادت کے کام، شریعت عقل کے لیے اس میں حجت ہے، عقل شریعت کے لیے حجت نہیں ہے۔ شریعت عقول پر حجت ہے، عقول شریعت پر حجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں الا تری ان انکار موسیٰ علیہ السلام کان ثوابا فی الظاہر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انکار کیا تھا کہ کشتی کا پھٹا کیوں توڑا یا بے گناہ بچے کو کیوں قتل کر دیا، تو انکار موسیٰ علیہ السلام کان ثوابا فی الظاہر، صاد کے ساتھ درست تھا ظاہر میں، وکان غیر ملوم فیہ، اور یہ بات کرنے میں ان پر ملامت نہیں تھی کہ ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ ظاہر کے مطابق صحیح بات کر رہے تھے۔ فلما بین الخضر وجہ ذالک، جب حضرت خضر علیہ السلام نے وجہ بیان کی کہ میں نے پھٹا کیوں توڑا، میں نے اس کو قتل کیوں کیا، صار الثواب الذی ظہر لموسیٰ علیہ السلام من انکارہ خطأ، کہ وہی ثواب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر تھا، اب حضرت خضر علیہ السلام کے بیان کرنے کے بعد وہ ثواب خطا بن گیا۔ والخطأ الذی ظہر لہ من فعل الخضر ثوابا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت خضر علیہ السلام کے فعل میں خطا نظر آ رہی تھی ظاہر میں، اب جب حقیقت بیان ہوئی تو وہ خطا ثواب بن گئی۔ وَهَذِهِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فِي أَنَّهُ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي دِينِهِ، کہ واجب ہے کہ دین کے مسئلے میں اللہ کے سامنے سر جھکا دیا جائے، وَلِرَسُولِهِ فِي سُنَّتِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے بھی سر جھکا دیا جائے۔ وَاتِّهَامُ العقول اذا کثرت عن ادراک وجہ الحکمت فیہ، اور عقل پر الزام لگانا چاہیے، اتہام تہمت عقل پہ لگانی چاہیے، کب؟ جب قاصر ہو جائے حکمت سمجھنے کو، تو کہنا چاہیے عقل نہیں پہنچ رہی، قصور عقل کا ہے، عقل میں قصور ہے، شریعت میں نہیں۔ یہ جو حکم آیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی چوائس کا اظہار کریں، یعنی ان کا ہوگا عقل پر، اور عقل جو ہے وہ شریعت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عقل قرباں کن با پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگچے سے وہ بکری کی کلائی نکال کر دی
ایک بکری ذبح تھی، اس کی کلائی دی، پھر دوسری دی، تو یعنی اصل میں یہ ہے کہ کلائی بکری روسٹ تھی، تیار تھا گوشت، اور صحابی دے رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولنی الذراع، مجھے بکری کی دستی پیش کرو، تو انہوں نے ایک پیش کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا ناولنی الذراع، مجھے بکری کی دستی پیش کرو، انہوں نے دوسری بھی پیش کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا ناولنی الذراع، کہ مجھے بکری کی دستی پیش کرو۔ اب بکری دستی ہوتی ہے اگلی ٹانگ کی، اور ٹانگیں اگلی دو ہی ہوتی ہیں، اور وہ دونوں سے پیش کر چکے تھے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا، تو اب عقل نے آگے سے جواب دیا، جو دینے والے تھے، کہ دو ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، تو میں نے تو دونوں پیش کر دی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، لو ناولتنی ما زلت تناولنی، کہ اگر تم شریعت کو سامنے رکھتے، یعنی جو مانگنے والے ہیں وہ صاحب شریعت ہیں، تو ان کا مانگنا ایسے تو نہیں ہو سکتا، تو اگر تم اسی دیگچے میں چمچہ ڈالتے جاتے تو میں 100 بار کہتا تو 100 اگلی ٹانگیں نکل آتی، 1000 بار کہتا تو 1000 نکل آتی۔ لو ناولتنی ما زلت تناولنی، ہمیشہ ہی آپ نکال کے مجھے دیتے رہتے، اگر تم یہ بات نہ کرتے جو تم نے کی، اور جو کی تھی وہ کہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ 2 ہی ٹانگیں ہیں اور دونوں دے دی ہیں، تو اب تیسری کہاں سے آئے گی؟ تو یہ تھا کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے تو کبھی بھی تمہیں محرومی نہ ہوتی۔ تو عقل کو جہاں سمجھ نہ آ رہی ہو، جبکہ شریعت کا حکم قطعی واضح ہو، اب عقل کی سامنے کوئی مجال نہیں ہے، وہی چلے گا جو شریعت میں آ چکا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے جو کیا وہ وحی سے کیا، وما فعلتہ عن امری، وحی سے کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عام کوئی بندہ وہ ایسا نہیں کام کر سکتا کہ کہے کہ فلاں بچے کو میں نے اس لیے قتل کر دیا کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ برا ہوگا اور مجھے توقع تھی کہ یہ اس طرح ہوگا۔ تو عام بندے کی توقع پر اتنا بڑا کام یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم پر تھا، وحی کی وجہ سے انہوں نے اس بچے کا سر اتارا تھا، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں سب ہی غیب کا مسئلہ تھا، اور وہ یقیناً اللہ کی وحی سے، یعنی یہ کہ آگے کوئی ناکہ لگا کے بادشاہ کھڑا ہے سمندر میں، ادھر سے جو کشتی آگے 3 کلومیٹر تک جائے گی، 3 کلومیٹر کے بعد مثال کے طور پر وہ پکڑ رہا ہے، تو انہیں اللہ کی وحی سے پتہ چلا، اور انہوں نے پہلے اس کو ایسا بنا دیا کہ اس کی شرائط پوری نہ ہوں، وہ ہر جو سالم کشتی تھی اس کو پکڑ رہا تھا۔ تو یہ قید ہے 7 معتبر، اگرچہ یاخذ کل سفینۃ ہے، لیکن کل سفینہ سے مراد ہے کل سفینۃ صحیحۃ، اس کو وہ پکڑ رہا تھا۔ ایسے بچے کا مستقبل جو یہ اپنے والدین کو خراب کرے گا اور اس سے تنگ ہوں گے، اور اللہ اس کے بدلے ان کو اور دے دے، تو یہ بھی وحی کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کو پتہ تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور خزانے والا فوت ہو چکا، اور بچے اس کے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر خزانہ نکلے، پھر دیوار گرے، یہ سارا کچھ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، محض ولی نہیں ہیں۔
ھذا فراق بینی و بینے کا، یہ لفظ بین جو ہے یہ ازداد سے ہے، لفظ بین ازداد سے ہے۔ ازداد وہ لفظ ہوتے ہیں کہ جن کے معنی آپس میں ضدیں ہوں، جس ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوں اور آپس میں ضدیں ہوں۔ اس کی مثال دی تھی نا تمہیں، سواری، سواری کا لفظ جو ہے ہمارے اردو یا پنجابی میں یہ ازداد میں سے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ سواری راکب پہ بھی بولا جاتا ہے، مرکب پہ بھی بولا جاتا ہے۔ جس گاڑی پہ کسی نے بیٹھنا اس کو بھی سواری کہتے ہیں، اور بیٹھنے والے کو بھی سواری کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی بس جو ہے وہ چل رہی ہے اور کنڈکٹر جو ہے وہ باری میں کھڑا ہے، تو ڈرائیور کہتا ہے سواری نے بٹھا لا، اور وہ جو سواری جس کو یہ بٹھانے لگے وہ گھنٹے کا کھڑا ہے، اس کو پوچھتے ہیں کیوں کھڑا ہے، کہتا ہے سواری کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو وہ اس آنے والی بس کو سواری کہہ رہا ہے اور بس والا اسے سواری کہہ رہا ہے۔ تو آپس میں ازداد ہیں، راکب اور مرکب علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ایک ہی لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو ایسے لفظ بین جو ہے یہ وصل پر بھی بولا جاتا ہے اور فصل پر بھی بولا جاتا ہے۔ وصل اور فصل، وصل ملنا، فصل جدا جدا ہونا، ان دونوں پر یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ھذا فراق و بینی و بینے کا مطلب کیا ہے کہ ھذا اوان قطع الوصل، اب وقت آ گیا ہے وصل کے خاتمے کا، ہم اکٹھے اب نہیں رہ سکیں گے، اب جدا جدا ہونا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تکمیل شریعت میں خضر علیہ السلام کے محتاج نہیں تھے، شریعت ان کی مکمل تھی۔ اللہ کی حکمتوں کی اطلاع کے لحاظ سے ان کے پاس گئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے مختلف کاموں کی حکمتیں آتی تھیں اور وہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ اس واسطے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک علم تجھے دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، اور ایک مجھے دیا ہے جو تجھے نہیں دیا۔ تو یہ یعنی حکم کا علم تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ باقی درجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، یعنی جن کی رسالت میں اختلاف بھی نہیں اور پھر عام رسول بھی نہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ جبکہ خضر علیہ السلام کی نبوت میں بھی اختلاف ہے، اگرچہ راجع یہ ہے کہ نبی ہیں، لیکن اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، اور پھر نبی ہونے کے بعد اولو العزم انبیاء اور رسل میں شامل نہیں ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں۔ اور درجہ بندی میں آپ حیران ہوں گے کہ سب سے جو بلند مقام ہے رسل میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے رسولوں میں جن کا مقام اونچا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ الکوثر الجاری میں بھی انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَفْضَلُ الرُّسُلِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ کا مرجع موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الرسل ہیں اور اکرم الرسل ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس واسطے اس کی جو دلیل ہے وہ جو معراج کی رات میں ترتیب ہے آسمانوں کی، تو 7ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر اللہ سے ملاقات کے بعد ان سے کے پاس سے گزر ہوا وہ نمازوں والے مسئلے میں۔ اس سے یعنی اس ترتیب سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
افضل الرسل اور اکرم الرسل میں سے ہیں حضرت اکرم الرسل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چلو ٹائم ہوگا تو رزلٹ الحمدللہ۔ قاری خوشی محمد صاحب کی والدہ کا وصال ہو، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور سید یعقوب شاہ صاحب کی عالیہ محترمہ کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، درجات بلند کرے، فضل و کرم شامل حال فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔